لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیر ابن شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی و طیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے. حج و عمرے کے مبارک سفر پر جانے والے احباب کی رہنمائی کے لیے تصاویر کے ذریعے مشاعر مقدسہ اور حج و عمرہ کی تفصیلات پیش خدمت ہیں. مشاعر مقدسہ ان مبارک مقامات کو کہتے ہیں جہاں حج و عمرہ کے افعال و ارکان سر انجام دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 آفاقی، نمبر 2 حلی، نمبر 3 اہل حرم. خانہ کعبہ کے ارد گرد چاروں طرف کی زمین حرم کہلاتی ہے. کسی طرف 3-4 میل تک، کسی طرف 8-10 میل تک اور کسی طرف 14-15 میل تک. یہ حد بندی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھی. حرم شریف کی ان حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے حرم کی بعض حدود مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی ہیں، مثلا مسجد عائشہ. حلی وہ شخص ہے جو حرم سے باہر اور میقاتوں کے اندر رہتا ہو. مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ جگہ ہیں جہاں سے مکہ میں داخل ہونے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، انہیں میقات کہتے ہیں. اس نقشے میں میقاتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. میقات بعض جانب مکہ سے 50-60 میل ہے، بعض جانب 80 میل اور بعض طرف تقریباً 250 میل. تو جو لوگ حرم کی حدود سے باہر مگر ان میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں حلی کہتے ہیں، جبکہ آفاقی وہ لوگ ہیں جو مواقیت سے باہر رہتے ہیں. تو ان مواقیت سے باہر رہنے والے تمام دنیا کے لوگ آفاقی کہلاتے ہیں، مثلا پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی وغیرہ. یاد رکھیے حلی شخص مکہ مکرمہ میں بغیر احرام آ جا سکتا ہے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور آفاقی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی میقات پر سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا ہوگی. لہذا آفاقی شخص جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر اسے بہرحال احرام باندھنا پڑے گا، چاہے وہ مکہ مکرمہ حج و عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو یا تجارت یا ملازمت وغیرہ کے ارادے سے. خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ حلی یعنی میقات کی حدود کے اندر رہنے والا جب چاہے بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے، جبکہ آفاقی یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے کسی بھی صورت میں بغیر احرام کے مکہ نہیں جا سکتے. اہل پاکستان و ہندوستان و بنگلہ دیش وغیرہ کا میقات یلملم ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے مکہ جاتے وقت یلملم سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں. اس تفصیل کے بعد اب حج کے فرائض جان لیجئے. یاد رکھیں حج میں 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 احرام،
نمبر 2 وقوف عرفات، نمبر 3 طواف زیارت۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج ہی نہ ہوگا، جبکہ حج کے واجبات 6 ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز رہ جائے تو حج تو ادا ہو جائے گا، البتہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ حج میں یہ 6 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر 2 شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 حج کی قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ حج میں باقی افعال سنت یا مستحب ہیں۔ سنت اور مستحب کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ ان پر پوری طرح عمل کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے سنت یا مستحب چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، حج بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اب حج کی اقسام سمجھ لیجئے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی پہلی قسم حج افراد کہلاتی ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ حج کی دوسری قسم کا نام حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں الگ الگ احرام سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم کا نام حج قران ہے۔ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں، جبکہ حج تمتع اور حج قران میں شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں عبادتیں نصیب فرمائیں۔ حج تمتع میں مکہ مکرمہ پہنچ کر جب عمرہ ادا کر لیا جائے تو احرام اتار کر عام سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرے کے بعد سے لے کر حج کے احرام تک اس درمیانی عرصہ میں احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی، اس لیے حج کی یہ قسم عام لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے۔ البتہ اس قسم میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج افراد اور حج قران میں جب ایک مرتبہ احرام باندھ لیا جائے تو حج مکمل ہونے تک یہ احرام ضروری ہے، اور اس سارے عرصہ میں احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ تو اس لحاظ سے حج کی یہ 2 قسمیں ذرا مشکل ہیں کہ شروع سے آخر تک احرام کی پابندیاں نبھانا پڑیں گی، مگر پھر حج افراد میں یہ آسانی ہے کہ اس میں قربانی کرنا واجب نہیں۔ حج کی 3 اقسام کے بعد اب احرام کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اصل میں احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں بلکہ اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کا ذکر آگے آ جائے گا۔ چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے اور 2 چادریں ہی باندھی جاتی ہیں، اس لیے ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ چادریں باندھ لینے کے بعد عمرے یا حج کے اختتام تک یہی 2 چادریں باندھے رکھنا ضروری ہیں جو شروع میں پہنی گئی تھیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال درست نہیں، کیونکہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں بلکہ پابندیوں والی اس حالت کا نام ہے۔ لہذا ان 2 چادروں کے بدل لینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا، چنانچہ ناپاک ہو جانے یا کسی اور وجہ سے مرد یہ 2 چادریں اتار کر دوسری 2 چادریں باندھ سکتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ بھی بدلنا پڑے۔ اسی طرح عورت بھی کپڑے ناپاک ہو جانے یا کسی اور وجہ سے جتنی بار چاہے بدل سکتی ہے، البتہ احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اب مرد حضرات کے احرام کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ روانگی کے وقت احرام کے لیے غسل کرنا افضل ہے، ورنہ وضو کر لیجئے اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں، خوشبو لگا لیجئے اور پھر انہی 2 چادروں میں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے،
بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اس نماز میں سر کو چادر سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ احرام میں ضروری ہے کہ ایسا جوتا پہنا جائے کہ پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے۔ تصویر میں تسمہ باندھنے کے مقام پر ابھری ہوئی اس ہڈی کی نشاندہی کی گئی ہے جسے کھلا رکھنا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ احرام کی حالت میں ہوائی چپل استعمال کی جائے تاکہ اس ہڈی کے کھلا رہنے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہ رہے۔ یاد رکھیے، 2 چادریں باندھ لینے سے اور نفل پڑھ لینے کے باوجود آپ ابھی تک محرم نہیں بنے اور نہ آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہوئی ہیں۔ محرم آپ اس وقت بنیں گے جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر ہی باندھ لیں اور نفل بھی گھر پر ہی پڑھ لیں، البتہ احرام کی نیت ہوائی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد کی جائے۔ ہوائی جہاز میں نیت کرنے کا مشورہ دراصل اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر پر ہی احرام کی نیت کر لے اور پھر خدا نخواستہ اس کی حج کی فلائٹ رہ جائے یا کسی اور وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے تو اب احرام کی تمام پابندیاں نبھانا پڑیں گی اور اس کے لیے اس وقت تک احرام اتارنا جائز نہیں جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا دے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات علماء کرام سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ احرام کی نیت کا طریقہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہہ لے۔ حج افراد کرنے والا صرف حج کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہہ لے، اے اللہ، میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس حج کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ حج قران کرنے والا حج و عمرہ دونوں کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہہ لے، اے اللہ، میں حج و عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس حج اور عمرہ کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ حج تمتع کرنے والا چونکہ عمرہ کر کے احرام اتار دیتا ہے اور پھر حج کے لیے دوبارہ نیا احرام باندھتا ہے، لہذا اس وقت وہ صرف عمرہ کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہہ لے، اے اللہ، میں عمرہ کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس عمرہ کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ حج افراد یا حج قران یا حج تمتع کی نیت کرنے کے بعد اب قدر بلند آواز کے ساتھ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے ہی آپ محرم بن گئے اور آپ پر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ تلبیہ پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ لیجئے۔ جو حضرات حج سے پہلے جدہ سے سیدھے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں، انہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھنا چاہیے۔ خواتین کے احرام کا طریقہ۔ خواتین کا احرام ان کے عام استعمال کے کپڑوں میں ہی ہوگا، نیز ان کے لیے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا بھی ضروری نہیں، وہ ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہیں۔ احرام کے دوران مرد حضرات